لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 تاریخ ہوگی اور اتوار کے دن 12 تاریخ ہوگی. اور 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. ویسے تو کئی روایات ہیں، 9 ربیع الاول بھی ہے اور 11 ربیع الاول بھی ہے، لیکن مشہور جو قول ہے اور جمہور میں جو پھیلی ہوئی چیز ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے کہ 12 ربیع الاول کے صبح صادق کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، آپ کی تشریف آوری ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 550 سال ہو چکے تھے. 6ٹھی صدی عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور وہ زمانہ اتنا برا ہو چکا تھا، لوگوں کے احوال اتنے بدل چکے تھے، لوگوں کی زندگیاں اتنی خطرناک ہو چکی تھیں کہ انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی. مظلومیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ہر طرف ظلم کا واویلا تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا. ایک خدا کو چھوڑ کر کے ہزاروں چیزوں کی پرستش کی جانے لگی تھی، معبود سمجھا جانے لگا تھا، اس کے سامنے جھکا جانے لگا تھا، اس کی پرستش کی جا رہی تھی. خود ہندوستان کے اندر کروڑوں معبودان باطلہ کو مانا جا رہا تھا، ان کے سامنے سر کو جھکایا جا رہا تھا. کہیں پیڑ کی پرستش کی جا رہی تھی، کہیں پہاڑ کی پرستش کی جا رہی تھی، کہیں سورج کی پرستش کی جا رہی تھی، کہیں ندی نالے سمندر کی پرستش کی جا رہی تھی. جس نے بنایا اس کو بھول کر کے جو چیز بنائی گئی اس کی عبادت ہونے لگی تھی. عورتوں کا بہت برا حال تھا، عورتوں کو بدی اور گناہ کا پتلا سمجھا جانے لگا تھا. عورت کے ساتھ اتنی سفاکانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ بیوی کو بھی شوہر کے چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، خاک کر دیا جاتا تھا، یا پھر دوسرے کے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا عورتوں کی وجود کو کہ اگر گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی تھی
کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ باپ اتنا شرمندہ ہوتا تھا، اپنے آپ کو اتنا نادم و پشیمان محسوس کرتا تھا، ندامت اس کے اوپر اس قدر غالب ہو جاتی تھی کہ وہ باپ گھر سے نکلنا بند کر دیتا تھا جب تک کہ اس بچی کا خاتمہ نہیں کر دیتا تھا۔ اس بچی کو لے جا کر کے صحرا میں زمین کھودتا تھا اور اس بچی کے گلے پر پیر رکھ کر کے اس کی سانس کو بند کر دیتا تھا اور پھر وہیں زندہ درگور کر دیتا تھا۔ یہ ماحول تھا اتنا خطرناک۔ زنا اس قدر عام تھی کہ لوگ بہادری سمجھتے تھے، کھلے عام زنا کا بازار گرم تھا۔ شراب نوشی اس قدر عام تھی کہ پانی کی طرح شراب پیا جاتا تھا، ایک ایک لقمے پہ شراب پینے کا رواج پھیل چکا تھا۔ اتنی برائیاں، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو مکہ کے ماحول میں اور عرب کے صحرا میں وہ برائی نہ پائی جا رہی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہی دوشنبہ کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، صبح صادق، دن کی شروعات ہو رہی تھی، رات کی انتہا ہو رہی تھی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 20 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا کے اندر تو آتے ہی آپ کے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے، بہت سے اثرات اور کمالات ظاہر ہوئے اور برکات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور کے اس دنیا میں آتے ہی بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے وہ برکات ظاہر ہوئے، وہ معجزات ظاہر ہوئے، اور جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، گھر میں اندھیرا تھا۔ حضور کی جیسے پیدائش ہوئی تو فوراً گھر میں اتنا اجالا ہو گیا کہ چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کسرا میں 14 برج بنے ہوئے تھے۔ کسرا بہت بڑا ملک، اس وقت جو ہے بہت بڑا سپر پاور ملک تھا۔ اس ملک کے جو محل تھا، اس ملک کے محل کے اوپر 14 برج بنے ہوئے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے۔ حضور کی پیدائش ہوئی کہ 14 گنبد دھڑا دھڑ گرنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بادشاہ 14 بادشاہ بنیں گے آپ کے ملک میں، اور پھر 14 کے 14 بادشاہ مر جائیں گے، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی۔ وہ بادشاہ خوش ہوا کہ 14 بادشاہ تو بہت زمانہ لگ جائے گا، ہمارے بعد 14 بادشاہ بنیں گے تو بہت طویل زمانہ ہوگا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ بادشاہ بہت جلد مرتے گئے اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کسریٰ پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، سب کے سب ختم ہو گئے۔ فارس میں ایک چراغ جل رہا تھا، فارس کے لوگ چراغ کی پوجا کرتے تھے، آتش کدہ فارس، ایک چراغ جل رہا تھا، 1500 سال سے اس چراغ کو جلایا جا رہا تھا، کبھی وہ چراغ بجھا نہیں تھا، اس کے اندر کبھی تیل کم نہیں کیا گیا کہ وہ چراغ بجھ جائے۔ 1500 سال سے جلنے والا چراغ جیسے ہی حضور کی پیدائش ہوئی وہ چراغ بجھ گیا۔ نجومیوں نے بتایا کہ یہ چراغ بجھنے کی نشانی یہ ہے کہ جو ایک کوئی بہت بڑی شخصیت اس دنیا کے اندر وجود میں آئی ہے اور اس کے وجود آنے کی وجہ سے سارے لوگوں کا وجود ختم ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے بت مکہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے بت دھڑا دھڑ نیچے گر گئے حضور کی پیدائش سے۔ ستارے آسمان میں چمک رہے تھے، اس طرح سے ستارے جھکنے لگے کہ مدینے میں رہنے والے یہودیوں کو احساس ہو گیا کہ ضرور نبی آخر الزماں کا وجود ہو گیا ہے، اس دنیا کے اندر تشریف آوری ان کی ہو گئی ہے، اسی لیے آسمان سے یہ ستارے استقبال کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں،
ان کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ستارے جو اللہ کے رسول کے ولادت کے وقت جھکے تھے، یہ ایک پیغام دے رہے تھے کہ جو نبی آخر الزماں کا وجود ہو رہا ہے، جن کی تشریف آوری ہو رہی ہے دنیا کے اندر، ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان کی بات ماننی پڑے گی، ان کی اتباع اور کامل پیروی کرنی پڑے گی۔ بغیر اتباع کے تم کامیاب نہیں ہوگے، بغیر اتباع کے، بغیر پیروی کے تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، تم روشن نہیں ہو سکتے ہو، تمہیں ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ جس طرح ستاروں کو روشنی ملی ہے، جس طرح ستارے چمکتے ہیں آسمان میں، ان کے چمک میں یہ خوبی مضمر ہے، ان کے چمک کے آگے یہ چیز ظاہر مخفی ہے، پوشیدہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، وہ جھک گئے حضور کے سامنے۔ ایسے ہی صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے جھکے، اللہ کے رسول کی اتباع کی، اللہ کے رسول کی پیروی کی، اللہ کے رسول کی سنتوں کے آگے اپنے سر کو جھکائے اور پورے طور پر رسول اللہ سے محبت اور عقیدت کا پیمانہ پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ تو صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمان سنایا، اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، کہ سنو میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، اگر تم ان کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ستاروں سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، راستہ پاتے ہیں۔ اب تو آج کے زمانے میں یہ میپس آ گیا اور یہ راستے بن گئے، ورنہ پہلے زمانے میں جو لوگ جب سفر کرتے تھے، راستوں پہ چلتے تھے، تو ان کو راستہ اور منزل ملتی تھی انہی آسمان میں دیکھ کر کے، ستاروں کے ذریعے سے، کہ اس طرف چلا جائے تو منزل پہ پہنچیں گے، اس طرف چلے جائیں تو ستارے کے ذریعے سے وہ اپنے راستے کو طے کرتے تھے۔ ایسے ہی صحابہ کی اقتداء سے، صحابہ کی اتباع سے، صحابہ کے نقش قدم سے، صحابہ کی پیروی سے ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت پہلو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کرنے والے بہت سے لوگ گزرے، لیکن حق ادا نہیں کر پائے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر شاعر نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی شان کو بیان کریں اور اپنے محبوب نبی کی تعریف کا بیان کریں۔ حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر رسول گزرے ہیں، رسول اللہ کے زمانے کے شاعر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تعریف کیا کرتے تھے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شعر کے ذریعے کہا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اپنے تحریر کے ذریعے، اپنے شعر کے ذریعے، اپنی نعت کے ذریعے، اپنی نظم کے ذریعے اللہ کے رسول کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نظم کا پیمانہ اور اپنے نظم کے وزن کو بڑھا دوں رسول اللہ کی تعریف کر کے۔ رسول اللہ کی تعریف کا تو حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اللہ کی تعریف کر کے میں اپنے معیار کو بلند کر سکتا ہوں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے مفہوم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے گوشے ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ بتانے والے پوری زندگی بتاتے رہیں، پوری زندگی سناتے رہیں، پوری زندگی سیرت کے واقعات سناتے رہیں، بیان کرتے رہیں، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو پورے طور پر بیان نہیں کر سکتے، حضور کی خوبی کو پورا نہیں کر سکتے کہ حضور کے اندر کتنی خوبیاں تھیں، کتنے کمالات تھے، کتنے برکات تھے، کتنے معجزات تھے۔ حضور کی زندگی کے بہت پہلو ہیں۔ پیدائش سے پہلے کے ایک پہلو ہیں، پیدائش کے وقت کے پہلو ہیں، جوانی کے پہلو ہیں، شادی کے پہلو ہیں، ازدواجی زندگی کے پہلو ہیں، مکی پہلو ہیں، مدنی پہلو ہیں، ہجرت سے پہلے کے پہلو ہیں، ہجرت کے بعد کی زندگی کے پہلو ہیں، اور پھر حضور کے جو غزوات پیش آئے، لڑائیاں پیش آئیں، خطوط روانہ کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی کام انجام دیا مکے کے اندر، مدینے میں جا کر کے جو انتظام سنبھالا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، اخلاق کا مظاہرہ کیا، اتنے پہلو ہیں کہ پوری زندگی کوئی بیان کرتا رہے حضور کے زندگی کو پورے طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت بیان فرمائی، قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی حضور کی شان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں آیت نازل فرمائی؟
کہ محبوب کا مقام کیا ہے۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء محسن انسانیت خلاصہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ کیا ہے، ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ویسے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہر پارے میں، ہر صورت میں اور بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کا تذکرہ کیا ہے، تعریف بیان کی ہے، لیکن ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے بیان کیا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہی میں یعنی ایمان والوں میں، مسلمانوں میں، انسانوں میں، اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایک رسول بنا کے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی ایمان والوں میں، انسانوں میں، تو یہ بعثت رسول اللہ کے خزانے میں سے وہ ہیرا ہے، اللہ کے رسول وہ موتی ہیں، وہ قیمتی چیز ہیں اللہ کے نزدیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو سونپا اپنے محبوب نبی کو دے کر کے، اس دنیا کے اندر بھیج کر کے، جو اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی آئے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا احسان ہوا کہ دنیا کے اندر ہم نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور پر بھی احسان بتلا سکتے تھے کہ ہم نے آدم کو بنا دیا، دنیا کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، پہاڑوں کو بنا دیا، صحراؤں کو بنا دیا، جنگلوں کو بنا دیا، دریاؤں کو بنا دیا، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو ہدایت اور دعوت کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا، ہمارا احسان ہے۔ لیکن کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ کتنی بڑی بڑی چیزوں کو دنیا کے اندر بنایا، کتنے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا، لیکن کتنی آسمانی کتابیں دنیا کے اندر نازل ہوئیں، بڑی بڑی کتابیں آئیں، بڑے بڑے صحیفے دنیا کے اندر نازل ہوئے، بھیجے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز پر احسان نہیں جتلایا اور نہ احسان کو بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا تو قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا احسان ہے، میرا احسان مانو کہ میرا احسان ہوا تمہارے اوپر کہ اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم وہ ذات ہے کہ دنیا کے اندر لوگ آئے تو لوگوں نے جانا، ان کی زندگی کو، ان کی خوبی کو، ان کے ہنر کو، ان کے کمال کو لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ اچھا ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ بلندی ہے، ان کے یہ کارنامے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ آئے، جب آئے اور ان کی زندگی لوگوں کے سامنے گزری تو لوگوں نے جانا کہ فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں ایسے ہیں، فلاں یہ اس مقام کے ہیں، اس حیثیت کے ہیں، اس رتبے کے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ذات ہیں، آپ کی وہ واحد ذات ہے کہ آپ کی کوئی نظیر نہیں، آپ کی کوئی مثال نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، دنیا کے اندر آئے بھی نہیں ہیں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ملاقات بھی نہیں کی ہے، لیکن قربان جائیے کہ نبی کا مقام کتنا بلند ہے، نبی کا مرتبہ کتنا عروج پر ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل چکا، آدم علیہ السلام کو پتہ چل چکا، انہوں نے اپنی دعا بھی مانگی تو حضور کے وسیلے سے دعا مانگی کہ یا الہ العالمین ہم سے چوک ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، محمد کے صدقے میں ہماری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلی دعا مانگی گئی، آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا، ابھی تو آدم پیدا ہوئے ہیں، پیغمبر کا تذکرہ اس سے پہلے بھی تھا، اس سے پہلے بھی لوگ جان رہے تھے کہ نبی کا مقام کیا
کیا ہے، کہ نبی کا رتبہ کتنا بلند ہے، کہ ابھی دنیا بنی ہے، ابھی دنیا میں لوگ آنے باقی ہیں، ابھی کوئی آیا بھی نہیں ہے، ابھی سارے کے سارے لوگ باقی ہیں، لیکن نبی کا تذکرہ عرش پر چل رہا تھا۔ ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہوئیدہ، ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اپنی امت کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ سنو، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی امت بہت بے مثال ہوگی، ان کی امت سب سے اعلیٰ ہوگی، وہ نبی بہت اعلیٰ ہوں گے۔ یہ پیغمبر پہلے ہی خوشخبری سنا رہے ہیں حضور کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ ذات ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 11 تاریخ کل ہونے والی ہے، اور کل والی رات میں، یعنی آج کی رات بیت کر کے کل والی رات، آنے والی رات میں صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت پہلو بتانا چاہیے، اور خاص کر کے اپنے اکابرین اور بزرگان دین کا جو طریقہ ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اظہار محبت ضروری ہے، نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جب تک نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ہم سچے مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ نبی کی محبت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں سچی پکی نبی کی محبت ہو، لیکن محبت کا اظہار جو ہونا چاہیے وہ اظہار صحیح انداز میں ہونا چاہیے۔ جو آج ہم سے اظہار محبت ہو رہا ہے، غلط انداز میں ہو رہا ہے، جنہوں نے کبھی اس طرح کا اظہار نہیں کیا ہے، صحابہ کرام سے اس طرح کا اظہار ثابت نہیں ہے، متقدمین سے ثابت نہیں ہے، اولیاء اعظام سے ثابت نہیں ہے، مشائخ اعظام سے ثابت نہیں ہے۔ 1400 سال گزرتے گزرتے آج سے 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن جس طرح سے آج اظہار محبت کیا جا رہا ہے، یہ اظہار محبت اس طرح کا کسی نے نہیں کیا ہے۔ تعصی الالہ وانت تزعم حبہ، تعصی الالہ وانت تزعم حبہ، اذ کان فی الامر فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ شاعر نے کہا ہے کہ محبت کا اظہار جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی اتباع اور پیروی ہے۔ لو کان حبا صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کا اظہار جو ہے وہ اتباع اور پیروی میں۔ آج ہم جو اظہار محبت کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف دے کر کے کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کر کے کر رہے ہیں، ڈی جے اور باجے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے، ہمارے بزرگان دین اس تاریخ کا خیال کیے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اپنے اکابرین، اپنے بڑے لوگ 12 ربیع الاول کی، ایسا بھی نہیں کہ 12 ربیع الاول آئے اور ہم سے کچھ ہو بھی نہ، بڑوں سے ثابت ہے کہ اتنا ہونا چاہیے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیانی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے، سال میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے ہسٹری سنائی جائے، پوری زندگی کے احوال سنائے جائیں، پوری زندگی کے اخلاق سنائے جائیں، حضور کے طور طریقے سنائے جائیں 12 ربیع الاول کی تاریخ میں۔ بالکل کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن جو اس طرح کا اظہار محبت کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے کہ اس طرح سے ڈھول باجے اور ڈی جے کے ساتھ چل کر کے اور جلوس نکالا جاتا ہے، نمازیں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھی یہ چیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے تو کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ڈی جے بجا کر کے نعت نبی کا ثبوت نہیں دیا، اگر کوئی جلوس نہیں نکالا، میں لکھ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میدان محشر میں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ میدان محشر میں یہ پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے پوچھیں گے کہ تم نے 12 ربیع الاول میں جلوس کیوں نہیں نکالا تھا، باجا کیوں نہیں بجایا تھا، نعت نبی کا نذرانہ کیوں نہیں پیش کیا تھا۔ لیکن ضرور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پوچھا جائے گا، روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ یہ تو ضرور ملتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا کہ میدان محشر میں اس
शर्मनाक घड़ी में अगर मुसलमानों से, इंसानों से सवाल होगा तो पहला सवाल ये होगा कि नमाज तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अहम चीज़ है, उसको हमें अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक